بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف دل دریا سمندر سے منتخب مضمون یہ کائنات جہاں آئینہ جمال ہے، وہاں یہی کائنات مظہر صفات الہیہ اور مظہر صفات انسانیہ ہے۔ کائنات میں رونما ہونے والا ہر واقعہ، ہر عمل اور ہر کرشمہ انسان کی داخلی اور ذاتی کائنات میں منعکس ہوتا ہے۔ سیاروں اور ستاروں کی چال اور رفتار سے لے کر ایک معمولی سی حقیر چیونٹی تک ہر شے اپنے اندر ایک عجب پیغام رکھتی ہے۔ ہر شے ایک علامت ہے، خوبصورت علامت، اور ہر شے میں ایک استعارہ ہے، ایک بامانی استعارہ۔ یہ کائنات مرقع نور ہے۔ اس پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ کہکشاؤں کے عظیم اور وسیع سلسلے، شمس و قمر کے جلوے، چمکنے والے ستاروں کی یہ حسین کائنات اتنی منور ہے کہ یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ اس کو تخلیق کرنے والا خود زمین اور آسمانوں کا نور ہے۔ اتنی روشن کائنات ایک روشن دلیل ہے اپنے نورانی خالق کی۔ اگر ذوق نظر میسر ہو تو یہ کائنات ایک عجب تماشا ہے۔ کرنوں میں آفتاب ہیں، قطروں میں بحر ہیں، دریا حباب میں ہیں، ذروں میں دشت ہے۔ دیکھنے والی نظر ہو تو نظاروں کی کمی نہیں۔ اس کائنات کی وسعتوں کے بارے میں جو کچھ بھی کہہ دیا جائے بلا مبالغہ ہوگا۔ ہم ایک سورج سے وابستہ ہیں، اور اس کائنات میں ایسے کروڑوں سورج موجود ہیں۔ ایسے سیارے اور ستارے دریافت ہو چکے ہیں جن کا زمین سے فاصلہ ہزاروں لاکھوں سال نور ہے، یعنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلنے والی روشنی ایک ستارے سے زمین پر آنے میں لاکھوں سال لیتی ہے۔ اللہ اللہ، یہ وسعت انسان سوچ کر ہی سہم جاتا ہے۔ اس وسیع کائنات میں زمین کی کیا حیثیت، اور زمین میں ایک ملک کی کیا اہمیت، اور ملک میں ایک شہر، اور شہر میں ایک مکان، اور مکان میں ایک انسان کی کیا اہمیت، اور پھر اس انسان میں ایک چھوٹا سا دماغ کیا جسارت کرے گا اس وسیع کائنات کے عظیم خالق کے بارے میں لب کشائی کرنے کی۔ مقام تحیر اور مقام سکوت ہے۔ اسی کائنات میں ایسے علاقے ہیں جہاں اتنی سردی ہے کہ بس انسان ذکر کرے تو خیال منجمد ہو جائے، اور کہیں اتنی حدت کہ سورج بھی پناہ مانگے۔ یہ کائنات عجب ہے۔ تخلیق اپنے خالق کی مظہر ہے۔ جس خالق نے اس کائنات کو تخلیق کا حیران کن مظہر بنایا، اسی خالق نے انسان کو بڑے دعوے اور وثوق سے اشرف المخلوقات پیدا فرمایا۔ یہ ایک عظیم احسان ہے، عظیم محسن کا۔ انسان کو بینائی عطا فرمانے والا اپنے بے مثال حسن کے پرتو میں اس کائنات کی ہمہ رنگ نئے رنگیوں اور رنگینیوں میں جلوہ گر ہے۔ انسان کی پہچان کے لیے کائنات کو آسمان اور زمین کے حوالے سے ظاہر فرمایا گیا۔ انسان اپنی ہستی کا سفر زمین پر ہی شروع کرتا ہے، اور یہ سفر یہیں تمام ہوتا ہے۔ انسان کے گرد پھیلی ہوئی زندگی اس کے علم کے وسیع ابواب ہیں۔ اسے علم الاسماء عطا فرمایا گیا۔ وہ اسماء سے اشیاء کو پہچانتا ہے، اور پھر اشیاء سے مفاہیم تلاش کرتا ہے، اور اسے ہر طرف پھیلے ہوئے سلسلے اپنی صلاحیتوں اور صفات کے استعارے نظر آتے ہیں۔ انسان کی کائنات حسین و جمیل علامتوں کی کائنات ہے۔ یہی وہ راز ہے جو انسان کو جاننے والا بناتا ہے۔ انسان ظاہر سے باطن اور باطن سے ظاہر کا سفر کرنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ وہ وجوہ سے نتائج اور نتائج سے وجوہ تلاش کرتا ہے۔
وہ ہر شے کے اندر پنہاں اس جوہر کو ڈھونڈتا ہے جو اس شے کی پہچان ہے، اس شے کا راز ہے، اور یہ راز اور یہ جوہر اور یہ صفت انسان کی اپنی کسی صفت کا مظہر ہوتی ہے۔ شعر و ادب کی دنیا میں انسان نے مظاہر فطرت کو استعاروں اور علامتوں کے روپ میں شامل کیا ہے، اور اس طرح اس نے جہاں اپنی زندگی کو پرلطف بنایا، وہاں اس نے ہر ذی جان اور بے جان شے کو اسم دیا اور اس کو معنی عطا کیے۔ پہاڑوں کو انسان نے اپنے عزم کا مظہر کہا، نہ بدلنے والا اٹل ارادہ، پہاڑ کی طرح اپنی جگہ سے نہ ہلنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے وہ پتھر ہوں، حالانکہ میں نے پتھروں سے بھی نہریں جاری کی ہیں۔ گویا پتھر سے دریا کا نکلنا ایسے ہے جیسے سخت دل انسان کا دل بھر آنا یا آنکھ سے آنسو کا بہنا۔ دریا کو زندگی کا دریا کہا گیا، جو موت کے سمندر میں ڈوبتا ہے۔ ہر دریا آخر کار تاریک سمندر میں گر جاتا ہے۔ وقت دریا ہے اور لوگ تنکوں کی طرح اس میں بہتے چلے جا رہے۔ دشت و صحرا کو بھی عجب معنی ملے۔ دشت جنوں، دشت وحشت، یادوں کا صحرا، وچھوڑے کا تھل، دشت فرقت اور پھر صحرا کی پیاس، یہ سب اہل ذوق کے پرمغز استعارے ہیں۔ سمندر کو ہستی کا آغاز و انجام کہا گیا۔ انسان بادلوں کی طرح سمندر سے آتا ہے اور پھر واپس سمندر کو چلا جاتا ہے کہ یہی اس کا گھر ہے، یہی خالق ہے یا مظہر تخلیق ہے۔ سمندر یا کلزم سے بڑے معنی وابستہ ہیں، بڑے استعارے ہیں، بڑی علامتیں ہیں۔ سمندر روح ہے، نصف شب کو جاگتا ہے، طوفان میں ہو تو کناروں کو اڑا دے، پرسکون ہو تب بھی گہرائی کی وجہ سے پرخوف ہو۔ سمندر مردار کو باہر نکال پھینکتا ہے، اس کے باطن میں خزانے ہیں، موتیوں کے، زندگی کے، اور اس کے اندر انسان کے لیے بڑے علوم ہیں۔ جب تک سمندر زندہ ہے، زندگی ختم نہیں ہو سکتی۔ سمندر گہرا ہے، کڑوا ہے، ناقابل تسخیر وسعت کو سمندر کہا گیا۔ فیاضی اور علم کے پیکر کو سمندر کہتے ہیں۔ کلزم رحمت وسیع و بے پایاں صفت الہی ہے، اور پھر سمندر خاموش ہو گیا، یعنی محبت کی امواج میں ٹھہراؤ کا مقام۔ موج کے نام سے ہی کتنا لٹریچر موجود ہے۔ آئیے دیکھیں انسان نے اپنے گرد رہنے والے جانداروں سے کیا حاصل کیا، انہیں کیسے کیسے معنی دیے، ان سے کیا کیا سبق، عبرت اور نتیجے نکالے۔ پرندوں کی دنیا میں شاہین کو لیجئے، مرد مومن ہی شاہین ہے۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہے، آشیانہ نہیں بناتا، بلند پروازی ہے، بلند نگاہ ہے، پہاڑوں کی چٹانوں میں رہتا ہے، قصر سلطانی سے گریز کرتا ہے۔ یہ ایک مرد حر کی صفات عالیہ ہے۔ ایک آزاد قوم کے لیے شاہین ایک بہت بڑا استعارہ ہے۔ سورج کو نگاہ میں نہیں لاتا، مر جائے تب بھی زمین پر نہیں گرتا، اس کی نگاہ آسمانوں پر رہتی ہے، اس کا رزق صالح اور پاکیزہ ہے، یعنی زندہ کبوتر شکار کرتا ہے۔ شاہین مانگ کے نہیں کھاتا، قانے ہے، غیرت والا ہے، متوکل ہے، قوی ہے، جھپٹتا ہے، پلٹتا ہے، خون گرم رکھتا ہے، نگاہ تیز رکھتا ہے، درویشی میں بادشاہی کرتا ہے اور بادشاہی میں درویشی کرتا ہے۔ اقبال کا شاہین ہی اقبال کا مرد مومن ہے۔ اقبال نے جوانوں میں عقابی روح کے بیدار ہونے کی دعا کی ہے۔ عقابی روح کا کام ہے
آسمانوں کی طرف پرواز کرنا، اور پھر شہباز لامکاں، شہباز طریقت، شہباز خطابت، اور پھر ہمارے شاہین یعنی ہماری ایئر فورس، ایک پرندے نے کیا نہیں دیا۔ یہی خودی کا ترجمان ہے، یہی محرم لامکاں ہے، یہی فاتح زمان و مکاں ہے، یہی شاہین راز ہستی کا رازداں ہے۔ شاہین بھوک سے مر جاتا ہے لیکن مردار نہیں کھاتا۔ شاہین صفات مومن کا مظہر ہے اور خودی کا نگہبان ہے۔ انسان کی خود شناسی کو پرندوں نے بڑی آسانیاں عطا فرمائی ہیں۔ گدھ یا کرگس، اس پر کیا کچھ نہیں لکھا جا چکا، اندازہ کرنا مشکل ہے۔ گدھ یا کرگس، اس پر کیا کچھ نہیں لکھا جا چکا ہے، اندازہ کرنا مشکل ہے۔ آج کے ادب میں گدھ ایک عظیم استعارہ اور علامت بن کے ظاہر ہوا ہے۔ ایک ڈرامے میں ایک منظر دکھایا گیا کہ ایک امیر آدمی مر رہا ہے اور اس کے رشتہ دار اس کے پاس خاموش بیٹھے۔ کٹ کر کے دوسرا منظر پیش کیا گیا کہ ایک ویرانے میں ایک گھوڑا مر رہا ہے اور اس پر گدھ منڈلا رہے ہیں۔ اب آپ گدھ کے بارے میں اندازہ لگا لیں۔ گدھ کی بلند پروازی مردار کی تلاش میں ہے۔ جن درختوں پر دن کے وقت چمگادڑ الٹے لٹکتے ہیں، انہی درختوں پر رات کو گدھوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ یہ تعلق اور تقرب بھی بڑا بامانی ہے۔ گدھ کی مردار خوری فضا کو آلودگی اور تعفن سے بھی بچاتی ہے۔ بہرحال انسانوں کی دنیا میں کرگس صفت لوگ موجود رہتے ہیں اور کرگسی عمل بھی جاری رہتا ہے۔ کبوتر اور فاختہ امن کے نشانات ہیں۔ یہ صلح اور امن کے استعارے ہیں۔ طوطا ایک ایسا پرندہ ہے جس پر بڑے بڑے ادیبوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ مولانا روم نے ایک طوطے کی کہانی لکھی ہے کہ ایک سوداگر نے پنجرے میں ایک بولنے والا طوطا رکھا ہوا تھا۔ سوداگر سفر پر جانے لگا تو اس نے طوطے سے پوچھا کہ تیری کوئی خواہش؟ طوطے نے اپنے گرو طوطے کو پیغام بھیجا کہ آزاد فضاؤں میں رہنے والوں، غریب قیدی کا سلام قبول کرو۔ سوداگر نے پیغام دیا، گرو طوطا سن کر مر گیا اور ساتھ ہی سارے طوطے گر کر مر گئے۔ سوداگر نے یہی افسوسناک خبر اپنے طوطے کو آ کر بتائی، وہ بھی مر گیا۔ سوداگر نے اسے پنجرے سے نکال کر پھینک دیا۔ وہ طوطا اڑ گیا اور بولا، اے سوداگر، میرے گرو نے میری فریاد پر مجھے رہائی کا یہی راستہ بتایا تھا کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، آزاد ہو جاؤ گے۔ بس یہ ہے وہ راز جو گرو مرید کو دیتا ہے۔ بہرحال طوطا علم کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ایک معمولی سا کوا بھی ہمارے لٹریچر کا حصہ بن گیا۔ کاگا ایک پیغام ہے کسی آنے والے کا۔ کاگا اٹریا پر بولتا ہے، کاں بنیرے پر بولتا ہے، اور پھر پردیسی گھر آ جاتے ہیں۔ کوا منافق نہیں، اندر باہر سے کالا ہے، جبکہ بگلا منافق ہے، باہر سے سفید اور اندر سے بد باطن۔ مچھلی کے انتظار میں مصروف عبادت نظر آتا ہے۔ قمری، تیتر اور چکور آوازوں کے استعارے ہیں۔ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے لوگ ان آوازوں کا بہت احترام کرتے ہیں۔ مور نفس کا وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے رنگ پر ہی مست ہو جائے۔ ظاہر پرست انسان مور ہے، انا کا مارا ہوا۔ اسی طرح جانوروں میں شیر کو لیں، اللہ کا شیر یعنی اسد اللہ ایک مقام ہے، ایک صفت ہے، ایک انداز ہے۔ ضرب ید اللہی کا شیر ربانی ایک لقب ہے، ایک روحانی مقام ہے۔ شیر خواب میں نظر آئے تو روحانی فیض کی دلیل ہے۔ شیر
بے باکی اور جرت کا مظہر ہے کہ اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ جہاں شیر دلیر ہے وہاں گیدڑ بزدل، لومڑی مکار، سانپ چھپا دشمن ہے۔ چمکیلا لیکن زہریلا، سانپ کبھی وفادار نہیں ہوتا۔ وفا کے باب میں کتے اور گھوڑے کا ذکر آتا ہے۔ کتا اگر کتے کا بیری نہ ہوتا تو کبھی نجس نہ ہوتا۔ گھوڑے کو لٹریچر میں بڑا حصہ ملا ہے۔ غالب نے 2 اشعار میں گھوڑے کو زندگی اور موت سے تعبیر کیا ہے۔ زندگی کا سرکش گھوڑا سر پٹ دوڑ رہا ہے۔ انسان سوار تو ہے لیکن بے بسی کا یہ عالم ہے کہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پاؤں رکاب میں۔ انسان کا ایک پاؤں ہوس کی زمین میں گڑا ہوا ہے اور دوسرا پاؤں موت کے گھوڑے کی رکاب میں ہے۔ زندگی اور موت کو بیان کرنے کے لیے گھوڑے سے کیا کیا فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ غرض کہ ہر جانور، ہر پرندہ، ہر شے انسان کے لیے معنی رکھتی ہے۔ انسان غور کرے تو یہ کائنات علم کے وسیع خزانوں سے مالا مال نظر آئے گی۔ انسان کو اپنا پرتو اور اپنے خالق کا جلوہ اسی کائنات میں نظر آئے گا۔ یوسف علیہ السلام کے خواب میں نظر آنے والے 11 ستارے، چاند اور سورج ان کے اپنے بھائی اور ماں باپ تھے۔ سبحان اللہ، یہ علم اس نے خود عطا کیا ہے جس نے انسان کو شاہکار تخلیق بنایا۔ انسان کو شرف بخشنے والے نے انسان کو علم عطا کیا، کائنات کا علم، کائنات کی اشیاء کا علم، کائنات کی زندگی اور اس کے حسن کا علم۔ یہ کائنات آئینہ ہے انسان کی اپنی کائنات کا۔ ہر طرف انسان کی اپنی صفات پھیلی ہوئی ہے۔ انسان غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ یہی کائنات انسان کا باطن ہے اور انسان اس کائنات کا باطن۔ یہ کائنات ایک کھلی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، حقیقت ہی حقیقت ہے، معنی در معنی، استعارہ در استعارہ، علامت در علامت۔ انسان کی کائنات حسن کائنات کا خوبصورت عکس ہے۔ چاند محبوب ہے اور چاندنی محبوب کی یاد۔ چاند دور ہو تو چاندنی پاس ہوتی ہے، چاند پاس ہو تو چاندنی ختم ہو جاتی ہے۔ پھول دل میں بسنے والا دوست ہے اور کانٹا آنکھوں میں کھٹکنے والا رقیب۔ غرض کے لامحدود جلوے کائنات میں موجود ہے۔ غرض کے لامحدود جلوہ کائنات میں موجود ہے۔ انسان کی تلاش کے لیے اور تلاش ذات کے لیے اسی کائنات میں ایک مخفی اور حسین کائنات موجود ہے، معنی کی کائنات، جلووں کی کائنات۔ انسان غور تو کرے۔ والسلام۔